رسمی بات چیت کے عنوان سے آپا منزہ کا کالم بھی شائع ہوتے ہیں۔ افسانہ ہے بارش اور یادیں، تخلیق ہے آپا منزہ جاوید، اسلام آباد، پنجاب، پاکستان۔ اب یہ افسانہ سماعت فرمائیے آپ۔ وقت ہوا ہے 10:41۔ 10:41 کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے جا رہی ہے۔ آج اس میں آپا منزہ کا لکھا ہوا یہ افسانہ امجد صاحب کی وہ نظم ذہن میں رکھیے گا، اگر کبھی میری یاد آئے۔ آپا منزہ جاوید تحریر فرماتی ہیں بارش اور یادیں کے عنوان سے اپنے اس افسانے میں کہ بارش ہمیشہ سے اسے اچھی لگتی تھی۔ بارش ہمیشہ سے اسے اچھی لگتی تھی، لیکن آج کی بارش میں ایک عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر گرتی بوندیں جیسے کسی خاموش کہانی کے آنسو بن گئی تھیں۔ ہر بوند ایک یاد کو جنم دے رہی تھی، اور ہر یاد دل میں ایک نئی کسک چھوڑ رہی تھی۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہاتھوں کو آپس میں جکڑے ہوئے، جیسے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک ناکام کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں بارش پسند ہے نا؟ وہ آواز، وہی مانوس لہجہ اچانک اس کے کانوں میں گونجا۔ عائشہ کی پلکیں بوجھل ہو گئیں اور وہ آہستہ سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور ماضی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا، بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں، بھیگی سڑکیں اور ایک چھتری کے نیچے دو لوگ۔ اگر بارش نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی اتنے قریب نہ آتے، ہماری شادی نہ ہوتی، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ نے شرما کر نظریں جھکا لی تھیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہاں، کیونکہ بارش انسان کو مجبور کر دیتی ہے قریب آنے پر، اور دل وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہی رہتا ہے۔ عائشہ اس وقت ہنس دی تھی، مگر اس ہنسی میں ایک انکہی خوشی چھپی ہوئی تھی۔ وہ لمحے کتنے سادہ تھے، مگر کتنے مکمل۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور عائشہ حال میں واپس لوٹ آئی۔ کھڑکی زور سے بجی جیسے کسی نے دستک دی ہو۔ وہ چونک گئی۔ کون؟ اس نے آہستہ سے کہا، مگر جواب میں صرف بارش کی آواز تھی۔ وہ آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھی، جیسے کوئی انجانا احساس اسے کھینچ رہا ہو۔ ایک پرانا سا ڈبہ جو برسوں سے بند پڑا تھا، اس نے اسے کھولا۔ اندر احمد کی یادیں سانس لے رہی تھیں، کچھ تصویریں، ایک چھوٹی سی خوشبو کی بوتل اور کئی خط۔ ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ایک خط اٹھایا۔ عائشہ، اگر کبھی میں تم سے دور ہو جاؤں تو بارش سے ڈرنا مت، کیونکہ میں وہیں ہوں گا، ہر بوند میں تمہارے پاس۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیوں کہا تھا تم نے ایسا؟ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ آخری دن، آسمان صاف تھا، کوئی بارش نہیں تھی۔ احمد عجیب سا خاموش تھا۔ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے پوچھا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرایا۔ اگر کبھی میں نہ رہوں تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گی؟ عائشہ نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بس جواب دے دو، آپ کبھی جائیں گے ہی نہیں۔ وہ ضد سے بولی، آپ کبھی جائیں گے ہی نہیں۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک عجیب سی نمی کے ساتھ۔ پھر بھی اگر چلا جاؤں تو بارش میں مجھے یاد کر لینا، اگر کبھی میری یاد آئے۔ ایک تیز کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور عائشہ پھر خیالات سے واپس حال میں آ گئی۔ اور تم چلے گئے؟ وہ سرگوشی میں بولی، اور تم چلے گئے؟ حادثہ، صرف ایک لمحہ،
اور اس کی پوری دنیا ویران ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، مگر شاید یہ سچ نہیں تھا۔ وقت نے صرف زخم کو پرانا کیا تھا، بھرا نہیں تھا۔ بارش اب موسلا دھار ہو رہی تھی۔ عائشہ نے کھڑکی کھولی، ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور اس کے بال بکھر گئے۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا، بارش کی بوندیں اس کے ہاتھ پر گرنے لگیں۔ ہر بوند جیسے ایک لمس تھی، ایک پہچانا ہوا سا احساس۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم ہو نا، تم ہو نا، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ وہ چونک کر آنکھیں کھولتی ہے۔ کوئی نہیں تھا، صرف بارش۔ مگر دل نے گواہی دی، وہ لمحہ سچا تھا۔ اس رات عائشہ نے پہلی بار خود کو رونے دیا، کھل کر، ٹوٹ کر، جیسے برسوں کا درد بہہ نکلا ہو۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ مسکرائی، ایک ہلکی سی نم سی مسکراہٹ۔ تم گئے نہیں ہو احمد، تم گئے نہیں ہو احمد، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ تم تو بس بدل گئے ہو، بارش بن گئے ہو۔ بارش تھمنے لگی، بادل چھٹنے لگے اور کہیں دور آسمان پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی، جیسے امید ابھی باقی ہو۔ کچھ لوگ کبھی نہیں جاتے، وہ وقت ہو، ہوا یا بارش بن کر ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور ہم انہیں محسوس کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر کبھی میری یاد آئے، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا۔ اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں پر آ گرے تو یہ جان لینا کہ وہ استعارہ ہے میرے دل کا۔ اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ہٹا لو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے۔ اگر کبھی میری یاد آئے۔ اگر کبھی میری یاد آئے، گریز کرتی ہوا کی لہروں پر ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا۔ مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، مجھے اوس قطروں کے آئینوں میں تلاش کرنا، میں پتیوں میں تمہیں ملوں گا۔ اگر ستاروں میں، اوس قطروں میں، خوشبوؤں میں مجھے نہ پاؤ تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا۔ کہیں پر روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا۔ کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پر رک کے تم کو صدائیں دوں گا۔ سمندروں کے سفر پر نکلو تو اس جزیرے پر بھی اترنا، اگر کبھی میری یاد آئے تو اس جزیرے پر بھی اترنا، اگر کبھی میری یاد آئے، اگر کبھی میری یاد آئے۔ شاعری سچ بولتی امجد اسلام امجد صاحب کی خوبصورت نظم اور اس سے مماثلت رکھتا ہوا محترمہ آپا منزہ جاوید صاحبہ کا افسانہ بارش اور یادیں آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دیکھیں، ہم نے تو صرف افسانہ پڑھا تھا آپا منزہ جاوید صاحبہ کا، اور ہمیں امجد اسلام امجد صاحب کی یہ نظم یاد آ گئی کہ اس سے یہ کتنی مماثلت ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی جانب آ رہے ہیں۔